ہم آج بیمار ہو جائیں، آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارا ادارہ شام سے پہلے ہماری کرسی کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ السلام علیکم۔ عمل کا تعلق حقیقتاً جذبے سے ہے، نہ کہ صحت سے۔ کچھ بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحت کیا ہے کہ آپ کی اگر ہیلتھ اچھی ہے تو آپ اچھا سوچ بھی سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ اچھی ہے آپ اچھا بول بھی سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو آپ اچھا سوچ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ ہیلتھ بہت ضروری ہے، ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر انسان کے اندر کسی کام کو کرنے کی آگ بھڑک اٹھے تو وہ اسے کر ڈالتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عشق جنون ہوتا ہے اس کو کہ میں نے کام کر ہی جانا ہے، خواہ وہ بستر مرگ پر ہو یا اس کے ظاہری حالات کسی طرح اس کی اجازت نہ دیتے ہو۔ یہی ہمت اگر تعلیم پر لگائی جائے، ایجوکیشن پہ لگائی جائے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد سے خالی ہو اگر تو اس کی نظر میں اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ کوئی مقصد ہی نہیں نا، تو اس کے پاس وقت کی قدر بالکل بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس زندگی کا مقصد ہے وہ اس کے پاس وقت کی بہت اہمیت ہے۔ وہ اپنا اندازہ خود اپنی رائے سے کرنے کی بجائے دوسروں کی رائے سے کرنے لگتا ہے۔ وہ رسمی تقریبات میں رونق کا سامان بنتا ہے اور وہ بنتا رہتا ہے۔ یوں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے جینا بھی اچھی بات ہے لیکن اپنے لیے جینا بھی چاہیے۔ آپ جتنا زیادہ عمل حاصل کریں گے، جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے، وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی راز زندگی ہے۔ ایک کہانی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک سچی کہانی ہے کہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ ہنری، ایک شخص ہنری کا تعلق امریکہ کے شہر سیاٹل سے تھا۔ وہ مائکروسافٹ میں ایگزیکٹو مینیجر تھا۔ اس نے 1980 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائکروسافٹ بن گیا۔ مائکروسافٹ اس کے کریئر میں ہیلی پیڈ ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی طرف بڑھتا چلا گیا، ترقی کرتا گیا۔ وہ 1995 میں کمپنی میں بھاری معاوضہ لینے والے لوگوں میں شامل ہونے لگ پڑا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک ہنری کسی سافٹ ویئر کو مسکرا کر نہ دیکھ لے، مائکروسافٹ اس وقت تک اسے مارکیٹ نہیں کرتی، اس وقت تک اسے مارکیٹ ہی نہیں کرتی۔ ہنری نے کمپنی میں یہ پوزیشن بڑی محنت اور جذبے سے، بڑی جدوجہد سے حاصل کی تھی۔ وہ دفتر میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے دفتر آتا اور رات 12 بجے جاتا تھا۔ ہنری کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہنری دفتری مصروفیت کے باعث اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جب بھی اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا، اور وہ جب دفتر سے لوٹتا تھا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا۔ کمال نہیں ہے؟ ایسے باپ بھی ہیں اور ایسے لوگ ہی تو ترقی کر جاتے ہیں۔ چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا، اور جب ہنری سارا دن سوتا رہتا تھا۔ 1998 میں سیاٹل کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے ہنری کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو میں ٹیلی ویژن کے میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت بیٹھی۔ کیمرہ میزبان سے ہنری پر گیا اور ہنری نے فخر سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں ہنری نے انکشاف کیا کہ وہ مائکروسافٹ سے $500 فی گھنٹہ لیتا ہے۔ یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو ہنری کا بیٹا، اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنا منی باکس کھولا، بیٹے نے اس میں سے تمام نوٹ اور سکے نکالے اور گننا شروع کر دی۔ یہ $450 تھے۔ ہنری کے بیٹے نے یہ رقم جیب میں ڈال لی۔ اس رات جب ہنری گھر واپس آیا تو اس کا بیٹا جاگ رہا تھا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کو بیگ اٹھایا۔ ہنری نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ بیٹے نے باپ کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ڈیڈی، کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہیں؟ باپ مسکرایا اور جیب سے $50 نکال کر بولا، کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساری دولت دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے $50 کا نوٹ پکڑا،
जेब से रेजगार वो जो होते सिक्के वो निकाले और नोट निकाले और 50 का नोट उनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरिस से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डालकर मुस्कुराकर बोला, ये $500 है। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूं। हाय 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 हाय, कमाल है। जो बाप वक्त नहीं देता था, वो कहता था टीवी चैनल पे कि मैं 1 घंटे में इतना पैसा कमाता हूं। अब बेटे ने सारे पैसे इकट्ठे किए और उसने कहा मेरे बाप के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तो ठीक है अब्बा हजूर, अब मैं ये सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, अब मैं सबसे कीमती आदमी से 1 घंटा लेना चाहता हूं। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूं। मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूं। मैं उसे छूना चाहता हूं। मैं उसे प्यार करना चाहता हूं। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं उसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूं। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूं। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे यह मजमून पढ़ने का मौका वहां से हुआ। इस मजमून में उसने इंकिशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से खरीदारी करेंगे। आज आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज को, जिंदगी की सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयां उस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं। और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियां और हमारी सारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं, हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी का इंतहाई कम वक्त दे देते हैं। इन बातों पे गौर कीजिएगा और अपनी जिंदगी, पैसा जरूर कमाएं, लेकिन औलाद को वक्त जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।